میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یوم هو فی شأن۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام جناب پروفیسر طلعت صاحب، حضرات اساتذہ کرام، بھائیوں بہنوں اور عزیز نوجوان، مجھے اس وقت جس موضوع پر بات کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے اسلام اور دور حاضر، اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج۔ اس کے دو حصے ہیں اس موضوع کے، ایک اسلام اور ایک دور جدید، دور حاضر۔ ہر زمانے کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں، ہر زمانے کی اپنی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کچھ قابل اصلاح پہلو ہوتے ہیں، اور جو لوگ زمانے میں بسنے والے انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور زمانے کی اجتماعی اور مجموعی ترقی کی سچی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانیں۔ اسلامی قانون کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے قانون کی بے مروت زبان میں، من لم يعرف احوال زمانه فهو جاہل، کہ جو انسان اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات بھی اس اصولی بات کے سمجھنے میں معاون ہوگی کہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے جب جب اپنی اس پیاری مخلوق کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنا شفقت بھرا پیغام لے کر کسی پیغمبر کو، کسی نبی اور رسول کو بھیجا، تو اس نبی اور رسول کے مشن کے متعین کرتے ہوئے اس بات کا بہت لحاظ کیا کہ جس معاشرے کی خدمت، جس معاشرے کی رہبری، جس معاشرے کی اصلاح کی نازک ذمہ داری اس معاشرے کی طرف بھیجے جانے والے رسول پر ڈالی جا رہی ہے، اس معاشرے کی
جو مخصوص کمزوریاں ہیں، بے اعتدالیاں ہیں اور اس کے جو قابل اصلاح پہلو ہیں، ان کی بہت خاص فہم اس نبی کو ملے، تاکہ اس کی جو کوشش ہو وہ بہت منصوبہ بند ہو، ٹارگیٹڈ ہو۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہلو کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جزیرہ عرب میں ایک قوم گزری، قوم عاد۔ اس کی جو اصل کمزوری تھی وہ اس کی اپنی جسمانی قوت پر بے جا ناز، من اشد منا قوہ، جو طاقت اس کو ملی تھی، جو فزیکل اسٹرینتھ کی زبردست طاقت اس کو ملی تھی، اس کو خدمت کے بجائے، تواضع کے ساتھ کمزوروں کی خدمت میں استعمال کرنے کے بجائے اس سے غلطی ہو رہی تھی جو عام طور پر طاقت کے نشے میں چور ہو جانے پر ہو جایا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک غرور، ایک تکبر، ایک کمپلیکس اس قوم کے اندر آ گیا، جس کی وجہ سے اس قوم نے اپنی خوددار طاقت کا استعمال کمزوروں کی خدمت کے بجائے ایکسپلائٹیشن اور استحصال پر کرنا شروع کیا۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین۔ چنانچہ جو نبی اس قوم میں بھیجا گیا، اس نے بہت زیادہ زور جو دیا وہ اسی پہلو کی اصلاح کی طرف۔ یہ قوم تھی جس کو قرآن قوم مدین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس میں جو معاشرتی خرابی پھیلی تھی وہ تھی کاروبار میں دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ چنانچہ اس نبی کی جو اصلاحی کوشش ہے، قرآن کی گواہی ہے کہ اس میں بنیادی سچائیوں، توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی خرابی کی اصلاح کی طرف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمانہ ملا اور جو معاشرے میں ان کی ایک بڑی ضرورت تھی کہ انسانی زندگی جو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ایک خاص شعوری پختگی کے مرحلے تک پہنچی تھی، اس وقت انسانی زندگی کو ایک مکمل تمدن دیا جائے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کور کرے۔ چنانچہ انسانی تاریخ اور انسانی تمدن کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والے اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ انسانی تمدن کو ایک مکمل شکل دینے کی اولیت کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ ہماری مخصوص علمی اصطلاح میں اس کو خصال فطرت کہتے ہیں۔ میں خصال فطرت کی تعبیر کر رہا ہوں انسانی تمدن کی تکمیل یا ایک مکمل انسانی تمدن کے بنیادی اصول کی تعیین۔ یہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کے سپرد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا، جس معاشرے میں بھیجا، وہ صدیوں سے فرعونی جبر و استبداد کے تحت میں رہتے ہوئے غلامی کی نفسیات میں مبتلا تھی۔ دنیا کے معاشرے کو تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے آگے بڑھانے کے عزائم سے ان کے سینے خالی تھے۔ کوئی قوم اگر مدتوں غلامی
حال میں رہتی ہے تو اس کا بہت گہرا اثر اس کے عزائم پر، اس کی ہمتوں پر، اس کے شعور پر پڑتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کام سپرد کیا گیا اس میں ایک کام موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سپرد کیا گیا کہ وہ ان کے اندر مردانگی اور شجاعت کا جوہر پیدا کریں، ان کو اس غلامی سے چھٹکارا دلائیں اور ان کے اندر مثبت ارادے اور مضبوط عزائم کی روح پھونکیں۔ اس کی بہت تفصیل صرف قرآن آیات کی روشنی میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اصل موضوع نہیں ہے بلکہ اصل موضوع کی طرف لے جانے کے لیے تمہیدی طور پر میں نبوت و رسالت کی تاریخ کے کچھ اشارے پیش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں بھیجا تھا اس معاشرے کی جو کمزوری تھی وہ یہ کہ دین و مذہب کی جو اصل حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو جوہر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، خیر خواہی، خدمت، تواضع اور عاجزی، دوسروں کا بھلا چاہنا، ایثار و قربانی، جو اصل روح ہے دین کی و مذہب کی، اس کے بجائے اس معاشرے کا سارا زور صرف مذہب کے ظاہری ڈھانچے پر تھا۔ بہت اصرار تھا چھوٹی چھوٹی جزیے پر، شدید اصرار تھا، لیکن جو جوہر دین ہے اس سے بالکل غافل تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم بھی اس وقت تقریباً اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ رہ گئی رسم اعضا، روح براری نہ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، آج بھی وہ عبارت میتھو کی بائبل میں موجود ہے، اور برناباس کی جو انجیل تھی اس میں تو پورا چیپٹر ہے اس موضوع پر۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت زور دیا کرتے تھے اس بات پر، اور اپنے عام مزاج کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اس پہلو کی اصلاح پر گفتگو کرتے تھے تو بہت سخت لفظ بولتے تھے۔ ان کے زبان میں آج بھی آپ میتھو کی بائبل میں چیپٹر 5 میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ الفاظ بولے جو عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت بھرے مزاج سے ہم آہنگ نہیں رکھتے۔ او اسنیک، او ہائپوکرائٹس، اے سانپو، اے منافقو، تم اونٹ کو نگل لیتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو۔ یہ وہی ایک مزاج ہے جو مذہب کی بگڑی ہوئی تصویر میں مبتلا مذہبی طبقے سے یہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ وہ تشدد برتتا ہے ان چند جزیات پر، لیکن جو جوہر دین ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، معاف کرنے کا مزاج، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کا خیر خواہی کرنا، کمزوروں کے کام آنا، ادھر سے بہت غفلت ہوتی ہے، اس لیے کہ مزاج ہو جاتا ہے استحسان کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قانون لے کر نہیں بھیجا۔ انہوں نے تو صاف یہ کہا کہ میں کوئی قانون لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی نیا قانون لے کر نہیں آیا ہوں، میں تورات کی شریعت کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو قانون لے کر آئے تھے زندگی کا، اس میں ذرا بھی تبدیلی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں، بس میں روح قانون پر کی طرف تم کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاقیات لے کر آیا ہوں، ہدن و موعظۃ۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہوتا ہے، اور جب ان سب کا نام لیا ہے تو مجھے نام لینا چاہیے سید الانبیاء رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ چونکہ ایک مخصوص معاشرے کی طرف نہیں بھیجے گئے، ایک خاص زمانے کے لیے ان کی نبوت محدود نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک آنے والی پوری انسانی برادری کے لیے بھیجے گئے۔
تو اس میں ان تمام کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج ان کی نبوت کے ساتھ بھیجا گیا جو انسانی برادری کے اندر، انسانوں کے اندر آ سکتے تھے، پہلے آئے تھے یا آئندہ آنے کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ اسی لیے، اور اب میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں وہ تمام لوگ، وہ تمام مرد اور خواتین جو جن کی تمنا ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے دور کی اصلاح کے سلسلے میں، اور اگر اصلاح ذرا بڑا لفظ ہو تو مجھے لفظ بولنا چاہیے کہ اپنے زمانے کی خدمت کے سلسلے میں کچھ اپنا حصہ پیش کر سکیں، ایک چراغ روشن کر سکیں، ایک دیا جلا سکیں، تو انہیں چاہیے، ان کو بہت آسانی ہوگی اپنے کام میں اگر وہ اس دور کی مزاج کو سمجھ لیں، کیا کمپلیکیشنز ہیں، کیا بے اعتدالیاں ہیں، کن کن پہلوؤں سے اس زمانے کو ایک شفیق اور باخبر مصلح کی ضرورت ہے، ایک شفیق اور باخبر مصلح امت کی ضرورت ہے۔ کیا پہلو ہیں وہ؟ میں ایک دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکوں گا، لیکن اس سے آپ کو بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خود غور کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہے۔ جہاں تک میرا طالب علمانہ مطالعہ ہے، واللہ عالم، ایسا لگتا ہے کہ یہ دور دو چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک تو رد عمل کی نفسیات میں، ریئیکشنری جو سائیکولوجی ہوتی ہے، جو ریئیکشن کا جو طرز فکر ہوتا ہے، اوریجنل طرز فکر سے یہ دور بڑی حد تک محروم ہے۔ عام طور سے جو فکر مل رہی ہے وہ کسی فکر کے رد عمل میں مل رہی ہے۔ ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی ایکسٹریم تک پہنچتی ہے، اس ایکسٹریم کے رد عمل میں دوسری فکر جنم لیتی ہے، وہ خود آہستہ آہستہ ایک ایکسٹریم تک پہنچ جاتی ہے۔ دو انتہا پسندانہ فکروں کے درمیان آج کا یہ معاشرہ ہچکورے کھا رہا ہے۔ ایک انسان جس کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، کوئی بڑائی کا احساس نہیں ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، وہ انسانوں سے بالکل پیار کرتا ہے، اپنے زمانے اور معاشرے کا اپنے کو ایک ادنا سا خادم سمجھتا ہے، وہ کبھی نفرت کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ شکایت کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ انتقام کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ غصے کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا۔ وہ تو اس نظر سے زمانے کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کس کے کام آ سکتا ہوں، کہاں خدمت کر سکتا ہوں، اور یہ نبوت کے مزاج کی خاص ادا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو رشتہ محسوس کرتے تھے اپنے زمانے کا، وہ بالکل اخوت کا رشتہ ہوتا تھا، بھائی کا رشتہ۔ اور قرآن نے بار بار یہ لفظ بولا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا قوم عاد کے بھائی ہود کو، ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا قوم سمود کے بھائی صالح کو، ہم نے مدین کی طرف بھیجا مدین کے بھائی شعیب کو۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ رَسُولَهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ نَبِيَّهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ رَائِدَهُمْ وَقَائِدَهُمْ هُودًا۔ عربی زبان میں الفاظ کی کمی نہیں تھی، اور میں معذرت کے ساتھ مختلف زبانوں کے اساتذہ سے کہوں کہ عربی بہت مالدار زبان ہے، بقیہ زبانیں عربی زبان کے مقابلے میں زکوٰۃ کی مستحق نظر آتی ہیں، اور عربی زبان ایک رچ لینگویج ہے، ریچسٹ لینگویج ہے، بہت صاحب نصاب ہے، تو کوئی کمی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ۔ لیکن اللہ کے ہر لفظ کے انتخاب کرنے میں اشارے ہیں۔ جب نبی اپنی قوم کا بھائی ہے
تو نبیوں کے غلام اپنے قوم کا امام اپنے کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ جذبہ اخوت سے لوگوں سے بات کریں، چاہے کوئی مندر میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ چرچ میں ہو، چاہے وہ گردوارے میں ہو، اور چاہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے والا ایک ان پڑھ مزدور ہو، معاشرے کی خدمت کرنے والے ہر صاحب علم کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ پورے معاشرے سے ایک بھائی کا سمجھے۔ چنانچہ ہم اس زمانے میں اگر ہم ایک برادرانہ نظر ڈالیں، دوستانہ نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر، تو ہمیں ایک بات یہ نظر آئے گی کہ رد عمل کا شکار ہے یہ زمانہ، اور اعتدال کی طرف واپس لانا یہ ذمہ داری ہے ان سب کی جن کو قدرت نے کچھ فہم دیا، کچھ شعور دیا، وہ کسی علمی ادارے سے وابستہ ہوئے، ان کو علم و دانش ملی، ان کو عقل ملی، ان کو سمجھ ملی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رد عمل کی نفسیات سے زمانے کو نکالیں، اور اس رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے اس ریئیکشنری جو اسٹائل آف تھنکنگ ہے، جو ریئیکشنری اپروچ ہے، اس ریئیکشنری اپروچ کی وجہ سے عام طور پر جو حل پیش کیے جاتے ہیں مسائل کے، وہ کمپریہنسو نہیں ہوتے، وہ ادھورے ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ ادھورے پن کا شکار ہے۔ میں اس بات کو زیادہ ایک عام انسان کی فہم سے قریب کرنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ انسانیت کی یہ ایک طرح سے کے لیے ٹریجڈی ثابت ہوئی، بہت سنگین حادثہ انسانی تاریخ میں جو پیش آیا، وہ یہ پیش آیا کہ یورپ کے ہاتھ میں جب سائنس کی مشعل پہنچی، جب سائنس کا چراغ یورپ کے ڈارک ایجز کو روشن کرنے کے لیے یورپ کے ہاتھ میں آیا، اس دور میں یورپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی اصلی شریعت، اصلی تعلیم نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو سبوتاژ کر کے، ایک بہت سنگین حادثہ ہے یہ انسانی تاریخ کا کہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بالکل بھلا دیا گیا، اور اس کی جگہ پر ایک بالکل نقلی ایک ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، اور رومن امپائر کی پوری سیاسی پشت پناہی اور سیاسی اغراض کے تحت یہ کام ہوا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے غریبوں میں، کمزوروں میں، مظلوموں میں، پچھڑے ہوئے لوگوں میں، دبے کچلے لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا حقیقی دین وہ ان کے دلوں کو جیت رہا تھا، تو اس وقت خطرہ پیدا ہوا رومن امپائر کو کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھا تو بہت ناممکن ہے کہ پھر ہماری امپائر باقی رہے۔ اور ہم جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ امپائرز جو دنیا میں چلتی ہیں وہ عام طور پر استحصال کی بنیاد پر چلتی ہیں، ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر چلتی ہیں، غریبوں کو علم سے محروم کرنے کی بنیاد پر چلتی ہے۔ تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی تو پھر ہمارے دن گزر جائیں گے۔ چنانچہ ایک بہت ہی المناک حادثہ ہے انسانی تاریخ کا، تو رومن امپائر کی مدد سے اصلی
عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور ان کی جگہ پر ایک ایسے خیالات کے مجموعے کو، ایک ایسے ڈوگماس کو، ایک ایسی چیزوں کو گویا قرار دیا گیا مذہب جن کو کبھی بھی عقل قبول نہیں کر سکتی، کبھی بھی سائنٹیفک ذہن قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی تجزیے کی کسوٹی پر وہ پورے نہیں اتر سکتے وہ خیالات۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں، جس پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے بہت عقلاء اور دانشوروں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ بریٹینیکا کی جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے اس میں اس موضوع پر مقالات ہیں، کیا نقصان پہنچا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کے بزور منسوخ کر دینے پر۔ یعنی بزور منسوخ کیا گیا کہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو شخص بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پرانی اصلی تعلیمات کی طرف اپنے کو منسوخ کرتا ہوا پایا گیا تو اس کی سزائے موت سے کم نہیں ہو سکتی، اور اس کی جگہ پر ان خیالات کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے بالجبر منوایا گیا جن خیالات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انسانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارے گئے دین فطرت کا حصہ کبھی رہے ہو۔ اب مشکل یہ پیش آئی کہ ادھر یورپ کے ہاتھ میں سائنس کی شمع آئی، امت مسلمہ